بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ اپنے اندر بھرپور زندگی رکھتی ہے۔ اس قرآن کے آئینے میں آج کو دیکھو گے تو قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا، آج کو بھی دیکھو گے قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، بھرپور زندگی ہے اس میں، قدم قدم پہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کے لیے زندگی کے اصول بتائے گا، مشکلات کا حل پیش کرے گا، اور جن مشکلات کا تم شکار ہو اس کے اسباب بتائے گا۔ زندہ کتاب ہے۔ آج 14 اگست ہے، اللہ نے وطن عزیز کی شکل میں ایک بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، اور اس نعمت کی عمر 75 سال ہو گئی ہے۔ پاکستان پاک زمین کا نام ہے، پاک سرزمین کا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مسجد سے تشبیہ دی ہے، اس کا تقدس، اس کی حفاظت ایسی جیسے مسجد کی۔ یہ مقام دیا ہے، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے تقسیم کے موقع پہ اور اس کے قیام کے موقع پہ 10 لاکھ افراد کی قربانی دی۔ 10 لاکھ افراد کی قربانی دی۔ پھر یہ خطہ ہے زمین آزاد ہوا، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے جب کوئی آزادی ملتی ہے تو وہ محض ایک خطے کی آزادی نہیں ہوتی، ان کے پیش نظر ایک عظیم مقصد ہوتا ہے جس کے لیے مسلمان قربانی دیتا ہے، جس کے لیے مسلمان قربانی دیتا ہے۔ محض ملازمت وہ تو مسلمان آج امریکہ کے اندر بھی لے لیتا ہے، محض پیسہ کمانا تو وہ تو آج مسلمان لندن کے اندر بھی جا کے کر لیتا ہے، محض تعلیم حاصل کرنا تو وہ دنیا کے کسی کونے میں آج مسلمان غیر کافروں کے ملکوں میں بھی لے رہا ہے۔ کاروبار تو آج مسلمان کتنے ہیں جو غیروں کی دنیا میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس خطے کے حصول کے لیے جو اتنی بڑی قربانی مسلمانوں نے دی ہے، مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا، مسلمانوں کو سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ خطہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ یہاں قرآن کا نظام ہو،
بچہ بچہ ان کی زبانوں پہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اس کے لیے مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور یہ قربانی دو چند سالوں کی نہیں تھی۔ 1857 کے جنگ آزادی سے لے کر اور صبر آزما حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے پھر مسلمان اس منزل پہ پہنچے کہ 1947 میں انہیں ایک آزاد خطہ ملا۔ انگریز کے خلاف جہاد ہوا، اس کے لیے اس بر صغیر میں رہنا مشکل کر دیا مسلمانوں نے۔ 1857 کی جنگ آزادی، پھر یہ منزل ملی 1947 میں۔ بہت ساری نئی نسل کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جہاں اس ملک کی تعمیر اور قیام میں، اس ملک کے قیام میں عام مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ علامہ اقبال ہیں، محمد علی جناح ہیں، وہاں پاکستان کا پہلا جھنڈا آزادی کا مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کے اندر، ڈھاکہ کے بنگلہ دیش کے، اس وقت تو اس وطن عزیز کا حصہ تھا، وہاں کے شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا، اور اس مغربی پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا، آزادی کا جھنڈا سب سے پہلے۔ اس لیے کہ اس تحریک آزادی میں ان اکابر کا کردار بہت تھا، عوام کا ان پر اعتماد تھا۔ 1946 کے ریفرنڈم میں انہوں نے عوام کی رائے ہموار کی اور انہوں نے اس پر آمادہ کیا کہ ایک خطہ، ایک آزاد خطہ جس میں اسلام اور قرآن کی زندگی اور اس کا نفاذ ہوگا، اس کو ہموار کیا۔ تو ان قربانیوں کے ساتھ یہ خطہ ملا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ خطہ بھی ایسا غیر معمولی بنایا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیا نہیں ہے اس زمین پر؟ کون سا خزانہ ہے جو یہاں نہیں ہے؟ زمین خزانوں سے بھری پڑی ہے، زرخیز ملک ہے، 4 موسم ہے۔ اتنی بڑی انڈونیشیا کے بعد جب بنگلہ دیش ساتھ تھا تو سب سے بڑی اکثریت تھی مسلمانوں کی، اور اتنی بڑی نوجوانوں کی طاقت۔ لیکن وہ کیا چیز ہے کہ ان باشندوں کو اور اس قوم کو اس آزادی کے برکات اور ثمرات نصیب نہیں ہوئی۔ وہ کیا چیز ہے؟ تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لیجئے کبھی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک بستی تھی، بڑے امن کے ساتھ تھی اور بڑی مطمئن تھی۔ کوئی بستی، کوئی ملک، کوئی شہر، اللہ اس کی ایک تصویر دکھاتے ہیں۔ امن تھا، بیرونی خطرات بھی کوئی نہیں،
اور وہاں کے رہنے والے بڑے مطمئن پرسکون. یأتیہا رزقہا من کل مکان. اللہ رب العزت نے ہر طرف سے ان کے لیے معاش کے راستے بھی آسان کر رکھے تھے. زمین سونا اگل رہی تھی، آسمان رحمت کی بارشیں دے رہا تھا، دائیں بائیں کے اسفار بڑے پرامن. فکفرت بانعم اللہ. پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں کے لوگوں نے ناشکری کی، ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ میاں کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ان پر فقر و فاقہ مسلط ہو گیا، معاشی تنگی مسلط ہو گئی، اور اس سے بڑھ کر یہ خوف زدہ رہنے لگ گئے. خوف کی فضا بن گئی. آزاد خطہ، اللہ کی بڑی عظیم نعمت جس میں جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو، جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے پر اپنے نظریے پہ زندگی گزار سکے. یہ آزادی اللہ کی بڑی نعمت تھی. فکفرت بانعم اللہ. نعمتوں کی ناشکری کی کہ اللہ نے یہ ملک دیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا، اللہ کے بندوں سے وعدہ بھی کیا تھا، پھر عہد توڑا، دھوکہ کیا، اور اسلام کو یہاں اس کی سربلندی قبول نہیں کی. عجیب بات ہے، ہمارا ملک مسلمانوں کا، حکومت مسلمانوں کی، سرکاری مذہب اسلام، لیکن زندگی اور قومی اداروں میں اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں. حکومت مسلمانوں کی، ملک مسلمانوں کا، سرکاری مذہب اسلام. یہاں سود پہ کاروبار کرنا آسان ہے، حلال طریقے سے کاروبار کرنا مشکل ہے. اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے پاکیزہ ماحول میں تعلیم دلانا مشکل ہے، بے حیائی اور فحاشی آسان ہے. جائز طریقے سے کمانا مشکل ہے، حرام طریقے سے آسان ہے. گناہوں کے لیے سرپرستی ہے اور گناہگاروں کے لیے ٹھاٹھ باٹھ ہے، اور نیکی اور نیکوں کے لیے راستے بند ہیں. جب اللہ کی اس نعمت کی ناقدری یوں کی، اللہ حفاظت فرمائے. ایک حصہ اس کا کٹ گیا، جسے آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں. جب اسلام کا نظام نہیں بننے دیا گیا تو پھر عصبیت اور لسانیت کی آواز طاقتور ہو گئی. جب ایمان اس کی فضا نہیں دی تو عصبیت اور لسانیت کی آواز طاقتور ہو گئی. پھر باطل نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی اتنی بڑی طاقت مسلمانوں سے جدا ہو گئی. اور بقیہ جو حصے رہ گئے ہیں، عجیب شان ہے. 1947 میں جو ملک ملا تھا وہ نہ رہا، اور 1947 میں جیسے ہم متحد تھے آج ہم متحد بھی نہ رہے.
ہر ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہا ہے. جماعتی تعصب، گروہی نفرت، ایسی ایک گھر گھر میں، محفلوں میں، دوستوں میں نفرت، ایک دوسروں کے عزت کے پیاسے، جانوں کے پیاسے، ایسی دشمنی. 1947 والا وہ ملک بھی نہ رہا اور قوم بھی متحد نہ رہی. اور یہ نفرتیں بھی سب ان کی خاطر ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں. جب ان کو اقتدار ملا، انہوں نے اسلام کے لیے کوئی ایک حکم بھی نافذ نہیں کیا. ہاں، اسلام کے خلاف سب کچھ کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. جو اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں، ان کی خاطر یہ لڑ رہا ہے مسلمان. یہ اس ناشکری کی سزا ہے، اس ناشکری کی سزا ہے کہ اسلام کی خاطر لیا تھا، اسلام کی بالادستی کا وعدہ کیا تھا، لیکن وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی. پوری اسلامی دنیا میں آپ دیکھیں، مسلمانوں کو آزادی ملی، اللہ نے ان کو ملک دیے، لیکن ان ملکوں میں انہوں نے اسلام کو تحفظ نہیں دیا، ان ملکوں میں انہوں نے اسلام کو بالادستی نہ دی. آج بتائیے، نہ ان کی جغرافیہ حالت وہ رہی جب وہ آزاد ہوا تھا، اور نہ ہی ان کا آج نظریاتی ملک ویسا رہا جب ان کو وہ ملک ملا تھا. لبنان دیکھیے، شام دیکھیے، عراق دیکھیے، جزیرہ عرب دیکھیے، کالونیاں بن گئی ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ملک تباہ ہو گئے ہیں. آزادی ملی، خطہ ملا، اسلام کو تحفظ نہیں دیا، تو پھر انہیں بھی تحفظ نہیں ملا، انہیں بھی تحفظ نہیں ملا. ہمیں اللہ نے یہ ملک دیا، ہم نے اپنے ملک میں اسلامی قوانین کو تحفظ نہیں دیا، اسے عزت نہیں دی. ایک حصہ جا چکا ہے، باقی بحران ایسے ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمائے. ہم تو ہر وقت ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ اس ملک کا حامی اور ناصر ہو، اس لیے کہ یہ ملک ہماری پہچان ہے، یہ ملک ہماری عزت ہے. یہ ہے تو یہاں دین کے ساری شعبے ہیں، لیکن من حیث القوم جو ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے، تو نقشہ اچھا نہیں ہے، نفرتیں بہت ہو گئی. ظاہر ہے جب اسلام کے نظام کے مطابق نہ عدالتی نظام ہوگا، نہ اس کے احکام کا نفاذ ہوگا، تو نہ انصافیاں ہوں گی، ظلم ہوگا نا. اور جب ظلم اور نا انصافی ہوگی تو پھر عصبیت اور لسانیت اس کو راستہ ملے گا، پھر عصبیت لسانیت اس کو راستہ ملے گا. اب تو محض ذاتی مفادات کے لیے، جماعتی مفاد کے لیے، اپنے گروہ کے مفاد کے لیے نفرتوں کی آگ لگائی جاتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس ملک کا پھر کیا ہوگا، اس ملک کا پھر تحفظ کیسے ہوگا، اس ملک کا استحکام کیسے رہے گا. صرف ذاتی مفادات کے لیے، جماعتی مفاد کے لیے قوم میں آگ لگائی جاتی ہے. اور چونکہ قوم خود انفرادی سطح پہ اپنی دینی زندگی سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے،
تو سب سے پہلے اللہ نے جو چیز لی ہے وہ شعور لیا ہے، وہ عقل لی ہے، وہ سمجھ بوجھ لی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ انہیں بے دین قیادتوں کو 75 سال سے آزما رہے، 75 سال سے ان بے دین قیادتوں کے پیچھے لگے۔ کیا ملا؟ یہ تو وہ ملک ہی نہ رہا جو قائد اعظم محمد علی جناح کی زمانے میں یہ آزاد ہوا تھا، یہ تو وہ تصور ہی نہ رہا جو علامہ اقبال نے کیا تھا، وہ تو ملک ہی نہ رہا جس کے لیے مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ یہاں تو مسلمان اتنے متحد تھے اس ملک کی حفاظت کے لیے کہ اتنی بڑی قربانی دے کر آئے، اور یہ جو حصہ تھا ملک کا یہ اس حصے کے مقابلے میں اجڑا ہوا تھا، لیکن ابتدائی طور پہ اتفاق اور اتحاد کی برکت تھی کہ اللہ نے ان سے آباد کروایا اور سرسبز ہوا۔ لیکن اس نعمت کی، نعمت اسلام کی، اور اسلام کا تحفظ جب اس ملک میں نہ رہا، اس کے قوانین کا تحفظ نہ رہا، تو اللہ نے بتایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جب اللہ نے نعمت دی اور ناشکری ہوئی پھر ان کی زندگی خوف زدہ ہوگی۔ اللہ نے برکتیں اٹھا لی، مدد اور نصرت اٹھا لی، معاشی پریشانی ایسی، اللہ معاف فرمائے، کہ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے مانگتے ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہوں گے، ہمارے ہمدرد ہوں گے، اور بار بار انہوں نے ڈسا ہے، اور پوری اسلامی دنیا کے ساتھ جو ان کا سلوک اور حشر ہے سب کے سامنے ہے۔ لیکن المیہ ہے امت مسلمہ کا، بہت بڑا المیہ ہے کہ ان اسلامی دنیا میں جو قیادتیں ہیں وہ اسلام بیزار ہے، دین بیزار ہے، اسلام بیزار ہے، دین بیزار ہے، یہ المیہ اس امت کا۔ تو من حیث القوم قصور کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی انفرادی زندگی میں بھی اسلام کی بالادستی قبول نہیں کی، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اسلام کو تحفظ نہیں دیا، گھر میں، بچوں کی تربیت میں، اپنی غمی خوشی میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے جو میرے دائرہ کار تھا، جہاں اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، میں نے وہاں اسلام کو کتنا تحفظ دیا، کتنا تحفظ دیا۔ تو جب یہ تحفظ نہیں ملا تو اللہ حفاظت فرمائے، جو اللہ نے اتنا پیارا ملک دیا تھا، اتنا پیارا وطن دیا تھا، اب یہاں ہر آدمی ایک انجانے سے خوف کا شکار ہے، کل کیا ہوگا۔ شاید آپ کو نظر آیا یا نہیں نظر آیا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا جو مسلمانوں میں 14 اگست میں ایک جوش و خروش ہوا کرتا تھا وہ ہمیں نظر نہیں آیا، ایک مایوسی سی ہے، ایک مایوسی سی ہے۔ ہر آدمی اپنے دائرہ میں ایک پریشانی ہی میں مبتلا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اگر تم اس نعمت کا شکر کرو گے اللہ تمہارے اس نعمت کا تحفظ بھی فرمائیں گے اور اس کی برکات اور ثمرات بھی دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور دوں گا۔ کہ جب اللہ نے ایک آزاد خطہ دے دیا تھا،
تو میں اپنی انفرادی زندگی میں اسلام کا تحفظ کتنا کر رہا ہوں؟ اگر مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں تحفظ کرتا، اللہ اس پہ خاص انعام فرماتا، اسے بصیرت دیتا، سمجھ بوجھ دیتا، عقل و دانش دیتا، جس سے اسے انتخاب اچھے لوگوں کا کرنا آسان ہوتا۔ اس کی قیادت اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آتی جو خوف خدا رکھنے والے ہوتے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، اور اپنے قوم کا درد اور غم رکھنے والے ہوتے، جنہیں اس مٹی کا درد ہوتا۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں نا جو قوم ہم پہ مسلط ہے، کسی کی اپنی پرورش باہر ہوئی، کسی کی اولادیں باہر ہیں، کسی کی دولت باہر ہے، کسی کی جاگیریں باہر ہیں، اور یہ قوم بیچاری ہر دفعہ اس فریب میں آ جاتی ہے، اور اس فریب میں ہی زندگی گزر رہی ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا ہے میرے عزیزو، تو قرآن ایک آئینہ ہے کہ کہیں امن ہو اور اطمینان ہو، لیکن جب نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے تو اللہ امن اٹھا لیتا ہے، اللہ امن ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العزت سکون ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العزت رزق کی فراوانی اور خوشحالی ختم کر دیتے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر تو اللہ انہیں خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیتا ہے، ہر وقت بھوک رہتی ہے، معاشی پریشانی رہتی ہے، اور آنے والے حالات کے بارے میں ہمیشہ ایک خوف رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو بتائیے ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ 75 سال سے اس ملک میں بنیادی چیز رہی ہے وہ عدم استحکام رہا، عدم استحکام رہا۔ اگر اسلام کا تحفظ ہوتا اور اسلام کو یہاں انفرادی اور قومی سطح پہ قبول کر لیا جاتا تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آتی، اللہ رب العزت کا فضل ہو جاتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو عزت ملی ہے اسلام کے بدولت، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے لیکن ہم نے اسلام کو سنبھالا، اللہ نے ہمیں سنبھال لیا، ہم نے اسلام کو عزت دی، اللہ نے ہمیں عزت دے دی، ہم نے اسلام کا خیال رکھا، اللہ نے ہمارا خیال رکھا۔ اعزنا اللہ بالاسلام۔ لیکن اب تو ذہنیت اتنی بدل چکی ہے، بیماری اتنی بڑھ چکی ہے، اب تو سمجھتے ہیں اگر اسلام پہ قومی سطح پہ عمل ہوا تو شاید ہم ترقی میں پیچھے چلے جائیں گے، شاید ہم پھر پستی کی طرف چلے جائیں گے، شاید ہم پھر رسوا ہو جائیں گے۔ جیسے 75 سال سے ہمیں بڑی عزت ملی ہے، پھر رسوا ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ کا دیا ہوا یہ دین رسوا کرنے کے لیے نہیں آیا، عزت دینے کے لیے آیا، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مشکلات سے نکالنے کے لیے آیا، ناکامی کے لیے نہیں آیا، کامیاب کرنے کے لیے آیا۔ لیکن ایسی ذہنیت خراب ہو گئی، ایسی یہ بیماری بڑھ گئی، ایسی فکر خراب ہوئی کہ آج اسلامی زندگی پر اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ آنکھوں کے سامنے ہے، انصاف کے دائرے میں
انصاف کی جگہوں پر جب قرآن کا نظام نہیں ہے تو آج کسی کو انصاف نہیں ملتا، بلکہ انصاف کا تصور ہی مشکل ہو گیا ہے، انصاف کا تصور ہی مشکل ہو گیا ہے۔ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے، یہاں تو جنگل کا قانون ہے۔ یہ سب اس لیے میرے عزیزو اسلام کی عزت نہیں دی، سزا ہے، تنبیہ ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، لوگو عبرت پکڑ لو۔ اس آزادی کے دن اگر ہم یہ عزم کرتے، ہمارے ہاں آزادی منانے کا بھی عجیب طرز ہوتا ہے۔ آزادی کا مطلب ہے اسلام سے ہر طریقے سے آزاد، مرد عورت کا اخلاق، اختلاط، گانا بجانا اور ہر گندگی، یہ سوچتے ہی نہیں، اور اس کا تذکری مٹ گئے کہ ہم نے یہ آزادی کی خاطر کتنی قربانیاں دی، اور اس آزادی سے ہماری منزل کیا تھی، اور آج ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اس آزادی کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی تھی، اور ہماری منزل کیا تھی، ہم نے جانا کہاں تھا۔ اللہ کی شان، جب آزادی کے تذکرے ہوتے ہیں تو اس آزادی میں جتنے کردار ہیں سب کا تذکرہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اقلیتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، ہندوؤں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن قومی سطح پہ اگر تذکرہ نہیں ہوتا تو علماء اور صلحاء کا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ہندو نے بھی جھنڈے کے اندر بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اس آزادی میں ہر ایک کا تذکرہ آتا ہے کہ فلاں فلاں نے اس آزادی میں بڑا کردار ادا کیا، یہاں تک کہ اقلیتوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اگر تذکرہ نہیں آتا، جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں، وہ علماء کا نہیں ہوتا، وہ دیندار طبقے کا نہیں آتا، اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نئی نسل کے ذہنوں میں اس طبقے کا کہیں احترام نہ آ جائے، کئی نئی نسلوں کے دلوں کے اندر ان کی عظمت نہ آ جائے، اس لیے کہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کو بوریا بستر یہاں سے گول کرنا پڑا، قیادت اہل علم کی تھی، عوام کا علماء پر اعتماد تھا۔ 1947 میں نے 2 بزرگوں کا نام لیا، اور بھی کئی سارے بزرگ تھے، یہ تو وہ تھے جنہوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں سب سے پہلے جھنڈا لہرایا، اور پاکستان کی آزادی کے لیے عوام کے اندر دن رات محنت کر کے رائے عامہ ہموار کی۔ عوام نے انہی بزرگوں پہ اعتماد کیا تھا، لیکن بے دین طبقہ جانتا ہے اگر پھر عوام نے اللہ سے ڈرنے والے علماء اور صلحاء پر اعتماد کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں اسلامی نافذ نہ ہو جائے۔ یہ خطرہ ہے، اس لیے اس طبقے کے تذکرے اس ملک کی آزادی میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ بڑی محنت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق مسجد سے کاٹ دیا جائے، قرآن سے کاٹ دیا جائے، اسلام سے کاٹ دیا جائے، علماء سے کاٹ دیا جائے۔ اس 75 سالہ زندگی کی بڑی محنت ہے، کیونکہ اگر ان جگہوں سے اور ان نسبتوں سے مسلمانوں کا تعلق رہا تو امید برقرار رہے گی کہ یہاں اس ملک میں اسلام آ سکتا ہے، اسلام کا تحفظ ہو سکتا ہے، اسلام کو غلبہ مل سکتا ہے۔
ساری محنت اس کے گرد ہوتی ہے. مسلمان کا تعلق مسجد سے نہ ہو، قرآن سے نہ ہو، اہل علم سے نہ ہو. اس کا تعلیمی نظام دیکھیں، اس کے ذرائع ابلاغ دیکھیں، اس کی قومی پالیسیاں دیکھیں، ان سب میں اس بھی چیزوں کو خاص طور پہ پیش نظر رکھا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو، اس قوم کا اور نئی نسل کا اسلام سے دور ہونا یہ خود اس ملک کے وجود کے لیے خطرہ ہے. نئی نسل کا اور مسلمان قوم کا اسلام سے دور ہونا اس ملک کے وجود کے لیے خطرہ ہے. یہاں پنجابی ہے، یہاں پٹھان ہے، یہاں بلوچ ہے، یہاں سندھی ہے، یہاں سرائکی ہے، یہاں اور زبانوں والے ہیں، یہاں پٹھان ہیں. اگر انہیں کوئی چیز ایک کر کے رکھ سکتی ہے، متحد کر سکتی ہے، تو وہ صرف اسلام ہے. وہ صرف اسلام ہے. اگر اس روح کو نکال دیا جائے، اور جہاں جو دنیا کا باطل چاہتا ہے کہ اس روح کو نکال دو، اسلام نہ رہے، تو میرے عزیزو پھر اس ملک کا وجود خطرے میں آ جائے گا. پھر اس ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا. آج بتائیے، قومیت کا نعرہ کون لگاتا ہے؟ عصبیت کا نعرہ کون لگاتا ہے؟ لسانیت کا نعرہ کون لیتا ہے؟ زبان کی بنیاد پر کون کھڑا ہے؟ مسجد والا، قرآن والا، حدیث والا، نبی کی زندگی والا. کہیں نہیں ملے گا. اس کی برکت سے تو یہ فتنے دبی ہوئی ہیں. ان کی برکت سے تو یہ فتنے دبی ہوئی ہیں. کبھی نہیں سنا ہوگا کسی دینی ادارے کے اندر زبان کی بنیاد پر جھگڑا ہوا. ہاں، کالج میں سنا ہوگا، یونیورسٹی میں سنا ہوگا، اسکولوں میں سنا ہوگا، دفتروں میں سنا ہوگا، قومی اداروں میں سنا ہوگا، پارلیمنٹ میں سنا ہوگا. آپ نے دینی اداروں میں نہیں سنا ہوگا کہ وہاں پنجابی اور پٹھان لڑے، زبان کی بنیاد پر مہاجر اور سندھی لڑے. نہ، اس لیے کہ جہاں اسلام ہے وہاں تو مسلمان ہیں، وہاں تو اسلامی اخوت ہے، وہاں تو اسلامی بھائی چارہ ہے. ایک مسجد کے اندر ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. کون ہیں؟ زبان مختلف، علاقہ مختلف، قوم مختلف، صوبے مختلف، لیکن سبحان اللہ محبت موجود، اخوت موجود ہے. اگر اسلام نہ رہا اس ملک میں، اس ملک کا وجود خطرے میں. اور یاد رکھیے، جو اس ملک میں اسلام کو دشمن ہے، حقیقت میں اس ملک کے قیام کے دشمن، اس ملک کے وجود کے دشمن ہیں. وہ اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ کیسی بہروپیہ بن کے آپ کے سامنے آئے ہیں. جسم کے اندر سے روح باقی نہ رہے تو بتائیے یہ جسم اپنا وجود باقی رکھ سکتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد ہاتھ الگ ہو جائیں گے، ٹانگیں الگ ہو جائیں گے، آنکھ الگ ہو جائے گی، جسم کے حصے بکھر جائیں گے. ایک روح ہے جو اس نے ان کا وجود باقی رکھا ہوا. وطن عزیز، اللہ نے اس پیاری ملک کی شکل میں جو نعمت دی ہے، اس کی بقا، اس کا استحکام اسلام کی روح کی تازگی کے ساتھ ہے. جتنی اسلام کی روح تازہ ہوگی، اتنے ہی عصبیت، لسانیت کے جتنے بت ہیں یہ سب پاش پاش ہو جائیں گے، یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لیکن اگر اسلام نہ رہا انفرادی زندگی میں اور قومی زندگی میں، اس کو تحفظ نہ ملا، تو میرے عزیزو پھر اس قوم کو کوئی اکٹھا نہیں رکھ سکتا. پھر اس قوم کو کوئی اکٹھا نہیں رکھ سکتا. یہ ایک چیز ہے. تو اس ملک کے تحفظ میں ہم میں سے ہر شخص ایک کردار ادا کر سکتا ہے. اس ملک کے تحفظ اور استحکام کے لیے ہر شخص کردار ادا کر سکتا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا طرز عمل نہ ہو
جو اس ملک کے قیام اور استحکام کے لیے نقصان دہ، کسی بھی شعبے میں ہیں، ہم کسی بھی شعبے میں ہیں، ہمارا کوئی طرز عمل ایسا نہ ہو جس سے اس ملک کا استحکام اور اس کے وجود کو خطرہ ہو۔ تمام ان نعروں سے ہم اور اس طرز عمل سے ہم دستبردار رہیں جس سے اس ملک کے استحکام کو خطرہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہے ہر شخص کی، اور دوسری میرے عزیزوں، میں عرض کیا، اسلام ہے تو یہ ملک ہے، اسلام ہے تو یہ ملک ہے، اسلام ہے تو یہ ملک ہے، اور اگر اسلام کو تحفظ نہ ملا اس ملک کا وجود خطرے میں۔ تو ہم اب میں سے ہر شخص اپنے دائرہ کار میں سب سے پہلے اسلام کو تحفظ دے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دائرہ کار میں اسلام کو تحفظ دے۔ اس کے لیے فخر کی چیز زبان نہیں، رنگ نہیں، قوم نہیں، صوبائیت نہیں، فخر کی چیز کیا ہے؟ اننی من المسلمین، الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں، یہ فخر کی چیز ہو۔ اپنے دائرہ کار میں اسلام کو تحفظ دے، اپنی معاشرت میں، اپنے معاملات میں، اپنی غمی خوشی میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنی گھر کی زندگی میں، اپنے معاملات میں اسلام کو تحفظ دے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ میں نے عرض کیا، ایک چیز تو یہ کہ ہمارا کوئی ایسا منفی طرز عمل نہ ہو جو اس ملک کے استحکام اور وجود کے لیے اور نقصان دہ ہو، کوئی ایسا منفی طرز عمل نہ ہو۔ اور دوسری چیز میرے عزیزو، اسلام، ہم اپنے دائرہ کار میں اسلام کی زندگی کو تحفظ دیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ یہ ملک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر ہم نے یہ اسلام کی امانت نسلوں تک منتقل کر دی، یہ ملک بھی باقی رہے گا، یہ ملک بھی باقی رہے گا۔ اور یہی اسلام ہے جو اس ملک کی حقیقی زندگی ہے، جس کے لیے مسلمان اپنی جان لگا دینا اس ملک کے خاطر اپنا اعزاز سمجھتا، اپنی سعادت سمجھتا۔ لیکن اگر یہ محض زمین کا خطہ رہ گیا، اسلام کا وجود یہاں سے اس کو تحفظ نہ ملا، تو میرے عزیزو پھر آپ نے دیکھا ایسے مادیت پرست، جب یہ ملک کی بنیاد صرف مادیت ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ ایسے مادیت پرستوں اس ملک کو چھوڑ کر ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اس ملک کو چھوڑ کر ویسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے، ان کے بچے یہاں رہنا نہیں چاہتے، یہاں سے کماتے ہیں، یہاں سے لوٹتے ہیں، نہ ان کی اولادیں رہنا چاہتی ہیں، نہ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد وہ نہ خود رہنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کے حقیقی وفادار اور وارث تو وہی ہیں جو سچ میں اسلام کے وفادار اور وارث ہیں۔ اس مٹی کے حقیقی وارث اور سچے وفادار تو وہی ہیں جو اسلام کے وفادار اور اسلام کے جسے کہیں گے محافظ ہیں۔ وہ اس زمین کے لیے، اس خطے کے لیے، اس ملک کے لیے اپنا جان کا نذرانہ دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسلام کا تحفظ ہو اور اس ملک کی قدر ہو۔ اللہ نے یہ ملک دیا ہے اور بڑی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے، لیکن نہ قدری ہوئی ہے، اور من حیث القوم ہر شعبہ زندگی کے افراد نے اس میں کوتاہی کی ہے، اس نعمت کی قدر کرنے میں کوتاہی کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس کے پورے طور پہ ثمرات حاصل نہیں کر سکے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ آزادی ہم مکمل کرتے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا وہ مقصد بھی حاصل ہو جاتا تو آزادی مکمل ہو جاتی، لیکن آزادی ادھوری ہوئی، اور ایسی ادھوری ہوئی
کہ اس کا ایک ٹکڑا ہم سے چھن گیا اور باقی بھی خطرات منڈلا رہے ہیں، بحران کھڑے ہیں، بحران کھڑے ہیں اور خطرات موجود ہیں۔ ان خطرات سے حفاظت کا تقاضا ہے کہ قوم متحد بھی ہو، اور یہ اتحاد اور ان کا وحدت ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، اور اس ملک کے حفاظت اور استحکام کی خاطر، اس ملک کے استحکام اور حفاظت کی خاطر کوئی ایسا منفی طرز عمل نہ ہو جو اس ملک کے اتحاد اور اس کے استحکام میں خطرہ بن رہا ہو، کوئی ایسا طرز عمل نہ، اور خود بھی اور اپنے ماحولوں کے اندر بھی اسلام کو تحفظ دیں، اسلام کی زندگی کو تحفظ دیں۔ اللہ کرے ہمیں اس بات پر اعتماد آ جائے کہ اسلام میں اس ملک کی بقا ہے اور اسلام میں ہماری عزت اور ہمارا تحفظ ہے۔ طرح طرح کی مشکلات ہیں اور لوگ مختلف انداز سے ان مشکلات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کسی کی زبان اور دل پہ یہ بات نہیں آتی کہ ہماری ساری مشکلات کا حل شریعت ہے، دین ہے۔ اب کوئی کہتا ہے میثاق جمہوریت ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے میثاق معیشت ہونے چاہیے، پتہ نہیں میثاق شریعت پہ کب آئیں گے، اس پہ کب اکٹھے ہوں گے۔ لیکن یہ زبان ڈر لگتا ہے، خوف ہے، ایک تو اپنے اندر بھی خوف ہے اگر شریعت پہ آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور دوسرا چونکہ اندر سے بزدل ہیں، ایمان کی کمزوری ہے، باطل کا بھی ڈر ہے، خوف موجود ہے، خوف موجود ہے۔ تو اب تو یہ بات مجموع سے بھی غائب ہو گئی، قومی اداروں سے بھی غائب ہو گئی، قومی اجتماعات سے بھی غائب ہو گئی، قومی دنوں کے اندر سے یہ غائب ہو گئی کہ اس ملک کی قسمت اسلام کے ساتھ ہے، اس ملک کی قسمت اسلام کے ساتھ، ایمانی اور دینی زندگی کے ساتھ۔ یاد رکھیے مسلمان وطن پرست نہیں ہوتا، وطن دوست ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی اپنے ملک کا غدار نہیں ہوتا، ملک دشمن نہیں ہوتا، ملک دوست ہوتا ہے، اور یہ اس کے اسلام کا اور اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ پرستی اللہ کی، پرستی اللہ کی، پہلا حکم اللہ کا، لیکن وہ اپنے ملک سے دوستی رکھتا ہے، وفاداری کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ملک اس کے لیے ماں کی طرح ہے، ماں کی گود کی طرح ہے۔ تو اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا ہے، ہم نے اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنی استعداد کے لحاظ سے، اپنے وسائل کے لحاظ سے، اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے اس کے استحکام کی جد و جہد ہمیشہ جاری رکھنی ہے، اور ہمیشہ اس ملک کی بقا اور حفاظت کے لیے محنت کرنی ہے، اور پھر اس ملک کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنے دعاؤں میں بھی ایک حصہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک کا ہمیشہ حامی اور ناصر ہو۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری نصیب فرما۔ مولا کریم نعمت ایمان ہے، نعمت صحت اور عافیت ہے،
اور یہ قومی سطح پہ جو آپ نے وطن عزیز کی شکل میں نعمت عطا فرمائی، مولا کریم ہمیشہ شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما، قدردانی کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہماری پوری زندگی شکر والی ہمیں عطا فرما، ہر قسم کی نعمتوں کی نہ شکری سے نہ قدری سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ مولا کریم روحانی ایمانی اخروی نعمتیں ہوں، مادی دنیاوی ظاہری نعمتیں ہوں، مولا سبھی پہ دھیان نصیب فرما، احساس نصیب فرما، شکر گزاری نصیب فرما، اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری نصیب فرما، اپنی نعمتوں میں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنی نعمتوں میں ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اپنے فضل سے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچیاں بچے اے مولا کریم جوان ہیں، ماں باپ کے لیے ان کی رشتوں کے سلسلے میں آسانیاں پیدا فرما، نیک صالح رشتے عطا فرما، جن کے رشتے گھروں کے زندگی آباد ہو گئی، اللہ انہیں محبتیں عطا فرما، سکون عطا فرما، باہمی اعتماد عطا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، بد اعتمادی کو ختم فرما، ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے ہماری زندگیاں، ہماری خوشیاں، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم نیکی کی اور تقوی کی زندگی نصیب فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ مولا کریم بیماروں کو صحت کاملہ، شفائے عاجلہ نصیب فرما، اپنے بڑوں کی اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی سعادت توفیق عطا فرما، ماں باپ کی نافرمانیوں سے اور دل دکھانے اور تکلیف سے ہمیشہ اولادوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے اور بے دینوں سے اور جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے وطن عزیز میں جو نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی اے اللہ قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہے، ملک کو ان شریروں سے محفوظ فرما، یہاں جو بے حیائی اور فحاشی کو رواج دے رہے ان کے فتنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دین کی بالادستی عطا فرما، دین اسلام کی فضاؤں کو ہدایت کی زندگی کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، مساجد کی مدارس کی علماء کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اسے استحکام نصیب فرما۔ اے مولا کریم اسے ہر قسم کے انتشار سے اور نفرتوں سے اور بے دینی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم